ویلکم بیک۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی آمد میں چند دن ہی باقی ہیں اور کرونا وائرس کی وجہ سے مذہبی اجتماعات معطل ہیں۔ علماء کرام جمعہ کی نماز سمیت بقیہ نمازیں گھر پر پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ عالمی جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا جلد ختم ہونے والی نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف حکومت کی جانب سے بھی بار بار کرونا وائرس کی شدت بڑھنے کا عندیہ دیا جا رہا ہے۔ اب ایسے میں رمضان المبارک کی عبادات کے حوالے سے کیا تعلیمات ہیں اور حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ وزارت مذہبی امور رمضان المبارک کے حوالے سے کیا احکامات دیں گی؟ ہم جانتے ہیں وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری صاحب ہمارے ساتھ خاص طور پر موجود ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو معاملہ ہے کہ اب رمضان کی آمد ہے، تقریباً 2 ہفتے رہ گئے ہیں اور لوگوں کے اندر اب بھی سے وہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ رمضان میں چونکہ تراویح کا معاملہ بھی ہوتا ہے، مسجدوں میں بھی لوگوں کا ایک جو ہے وہ زیادہ آنا جانا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے حکومتی احکامات یا حکومتی پلاننگ ابھی تک کیا ہے کہ کیسے رمضان میں ان چیزوں کے حوالے سے معاملات کو دیکھا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ رمضان ایک ایسا دینی شعار ہے جس کے آپ دیکھیں 2-3 مہینے پہلے سے لوگ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہفتہ 10 دن رہ جائے تو پکوڑے، بیسن، روح افزا، لوگوں کا بازاروں میں نکلنا، ایک ذہنی مہنگائی جو لوگ کمانا چاہتے ہیں وہ کمانا شروع کر دیتے ہیں، اور جو کچھ اس میں خیرات صدقات کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک سالانہ بہت بڑا مذہبی ایک شعار اور ایک ایونٹ ہوتا ہے۔ اب کرونا وائرس کے اس انوائرمنٹ میں ظاہر رمضان نے بھی آنا ہے اور کرونا وائرس بھی آیا ہوا ہے، تو دونوں نے ساتھ ساتھ گزرنا ہے۔ اس کے لیے کچھ ہمیں طریقہ کار فکر ہمیں بھی ہے کہ کس طرح اس کو ساتھ ساتھ رکھا جائے۔ ایک تو کل ہماری اس پہ تفصیلی پاکستان کا جو سب سے ہائیسٹ فورم ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے ہمارے پاس، اویلیبل فورم جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے، اور ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ آپ اس کی طرف رجوع کریں۔ تو کل پریزیڈنٹ صاحب کی موجودگی میں ہمارے ان کے ساتھ ایک تفصیلی اس پہ ملاقات اور نشست ہو چکی ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ اب ہم ابھی کریں تو قبل از وقت ہوگا، ٹھیک ہے، بالکل، اور ہم نے اس پہ مناسب سمجھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا جو اوپینین ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، لیکن اس اوپینین کے مطابق ہم باقی جو علماء ہیں تمام مکاتب فکر کے 4 صوبوں میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، ان کے ساتھ اگر آپ کو یاد ہے تو پچھلے دنوں ہم نے ایک صدر صاحب کی موجودگی میں ایک ویڈیو لنک پہ تفصیلی نشست کا اہتمام کیا تھا، تو ایک اور نشست رمضان سے پہلے ہم ان کے ساتھ کریں گے، اور پھر ایک آراء کو جمع کرنے اور متفق کرنے کی ایک کوشش ہم کریں گے کہ اس کے بارے میں اب ہم کس طریقے سے دیکھیں، جان بچانا جو ہے یہ فرض ہے، واجب ہے، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی۔ شریعہ کا جو ایک فارمولہ ہے اور کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ فقہ دین ہمیں کہتا ہے کہ لا ضرر ولا اضرار، خود بھی کسی کے ضرر کا شکار نہیں ہونا ہے اور کسی دوسرے کو بھی ضرر نہیں پہنچانا ہے۔ اچھا قادری صاحب، روزے کے حوالے سے بھی اس قسم کے احکامات ہیں کہ اگر آپ کی طبیعت اجازت نہیں دیتی، خراب ہے یا خوف ہلاکت ہو گئی یا پھر سفر ہے مثال کے طور پہ، تو اس میں روزہ جو ہے وقتی طور پر روزہ تو فرض ہے۔ کیا کورونا وائرس کو ہم اس چیز سے جوڑ سکتے ہیں کہ روزہ معاف؟ دیکھیں، روزہ تو فرض ہے اور روزہ ایک انفرادی عمل ہے، روزے کا کوئی اس میں ایشو ہے نہیں، صرف اس شخص کو ہوگا جو کہ خدا نخواستہ کورونا وائرس کا شکار ہے یا اس کو تکلیف ہے، بیماری ہے، بیمار کے لیے روزہ ویسے بھی جب صحت یاب ہو جائے گا، اللہ اس کو زندگی اور صحت دے تو بعد میں رکھے گا، اور وہ ہے انفرادی عمل۔ یہاں پہ جو ہمیں چیلنج ہے وہ ہے تراویح کے اجتماعات، اجتماعی عمل، ختم قرآن کے اجتماعات، تو اس کے لیے شبینہ تو وہ یہ ہے کہ تراویح جو ہے یہ سنت ہے، سنت موقدہ بھی نہیں ہے، سنت ہے، یعنی سنت میں بھی جو
ایک ایسی سنت ہے جس میں بہت ریلیکسیشن ہے آپ کو. تو ہماری یہی پر التجا ہوگی علماء کی تعاون سے کہ مساجد میں تراویح کا تو جس طرح ہم کہتے کہ امام مسجد، خطیب، مؤذن، 4-5 جو مسجد کا سٹاف ہے، خادمین ہے، وہ پڑھیں گے، لیکن باقی تراویح جو ہے وہ اپنے گھروں میں پڑھے جائیں گے، لیکن یہ علماء کرام سے مشاورت اور ان کی رائے معلوم کرنے کے بعد. صحیح. اچھا، اس میں 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ چونکہ تراویح کے حوالے سے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ہم مسجد میں ہی جا کر پڑھیں، گھر پہ پتہ نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس چیز کو تھوڑا سا آپ کی طرف سے میں چاہوں گا کلیریفیکیشن کر دیں لوگوں کی. دوسری چیز یہ کہ تراویح پڑھنا جو ہے وہ ایک ایسا عمل نہیں ہے کہ جو صرف آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، انڈیویجولی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور گھر میں اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں تو اس میں قرآن کو ختم کرنے کی بھی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، آپ کو جو صورتیں آتی ہیں آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں اگر آپ کلیئر کر دیں گے تو لوگوں کو ذرا زیادہ بہتر. یہ دیکھیں، قرآن پاک پڑھنا، نماز میں پڑھنا، تراویح میں پڑھنا بہت بہتر ہے، لیکن اگر ایسے حالات ہو تو آپ کو شریعہ اجازت دیتی ہے گھر میں آپ پڑھ سکتے ہیں، انفرادی پڑھ سکتے ہیں. جو صورتیں آپ کو یاد ہے، خواہ سورہ اخلاص یاد ہے یا سورہ کوثر یاد ہے، جو یاد ہے اس کے ذریعے سے پڑھو. یا اگر آپ سوشل ڈسٹنس کے اس فارمولے کو آپ اپلائی کر سکتے اپنے گھر پہ، اور کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ آگے ہو سکتا ہے، خاوند ہے اپنی اہلیہ اور بچوں کے ساتھ، یا بچوں میں کوئی ایسا ہے جو پڑھا سکتا ہے، اپنے گھر میں ایک فاصلے پہ سب کھڑے ہو کر جماعت کرے. اور تو اس میں اس طرف سوچا گیا ہے کہ ہم پی ٹی وی سے فائدہ اٹھا لیں، ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا کر، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود ذرا ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے یا کوئی بھول چوک نہ ہو جائے، تو بجائے اس کے کہ وہ خود کریں وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی اور کو فالو کریں. تو پی ٹی وی پر اس طرح کا کوئی ایسے سلسلے کا آغاز ہو کہ وہ نیشنل لیول پر ایک وقت میں تراویح پڑھائی جائے. اس میں فقہی بہت بحث ہے کہ آیا اتنے ڈسٹنس پہ فاصلاتی ایجوکیشن یا تعلیم یا اس کا تو ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن نماز جیسی عبادت میں پھر آگے لوگ حرم کے امام کے پیچھے ادھر سے کھڑا ہونے شروع ہو جائیں گے. وہ ایک بڑا فقہی بحث ہے اور شاید ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ لیکن روزہ بھی تو یہاں پہ لوگ حرم کے حساب سے رکھتے ہیں نا، بہت سے ایسے لوگ ہیں اس پہ بھی تو کوئی پابندی نہیں لگائی. سعودی عرب کے ساتھ ہم عیدیں اور روزے رکھ رہے ہوتے ہیں. نہیں، وقت کے حساب سے ان کے ساتھ سحری و افطار تو نہیں کرتے، صرف یہ کہ روزے کا دن جو ہے وہی ہوتا ہے یا افطار کا دن وہی ہوتا ہے، اوقات کا اتنا فرق ہوتا ہے. پھر مطلب ہے کہ وہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. جو جماعت میں ہے وہ ہے کہ امام کا مقتدی سے آگے ہونا ضروری ہے، مقتدی کا پیچھے ہونا ضروری ہے. یہ بہت ساری باتیں ہیں. اس میں سے بہتر حل اس کا یہی ہے کہ گھروں پہ اگر خود جماعت کا اہتمام کر سکے، گھر کے جو افراد ہیں وہ کرا دے، یا بالکل الگ الگ جذبہ ہے کہ ہم اس طرح کی مذہبی ایکٹیویٹی میں خود یہ کام کرتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں. یہ پتہ نہیں کیوں ہمارا ایک ڈر ہے کہ اگر کسی سے آپ کہیں کہ بھائی نماز پڑھ لو یا پڑھا لو، تو پتہ نہیں ان لوگوں کے اندر کیوں ایک ڈر ہے کہ نہیں میں تو کسی اور پر ڈال دوں، کوئی اور مجھے پڑھا دے تاکہ کوئی اگر غلطی ہو تو گناہ اسے مل جائے. بھائی آپ کے اندر بھی تو بحیثیت مسلمان یہ ذمہ داری ہے نا کہ آپ کو نماز پڑھانی آتی ہو یا پراپرلی پڑھنا آتی ہو. نماز تو دین کا ستون ہے اور اس کو ہر ایک کو اس کو جماعت امام بننے کا طریقہ بھی اس کو آنا چاہیے اور مقتدی بننے کا طریقہ بھی اس کو آنا چاہیے. اور یہ میرے خیال میں ایک لوگوں کو لیے بھی اچھا پریکٹس ہو جائے گا کہ گھروں پہ وہ امام بن جائے یا مقتدی بن جائے یا بچوں میں سے کسی کو. بہت میرے خیال میں بڑا روحانی ماحول یہ بھی ہوگا کہ ہر گھر میں بچے بڑے اکٹھے ہو کر اپنی تراویح پڑھے موجودہ حالات کے مطابق. یہ ساری چیزیں ہم اس پہ کم کر پی ٹی وی کے حوالے سے یا کچھ چینل سے ہماری گزارش ہوگی کہ ایک پارہ یا تلاوت کلام پاک سنایا کرے، کیونکہ قرآن پاک کا رمضان المبارک سے خاص نسبت اور تعلق ہے. تو ہم نے کل ڈیسائیڈ کیا کہ پی ٹی وی کو ہم کہیں گے کہ قرآن پاک کا ورد جو ہے وہ گھروں میں پی ٹی وی کے ذریعے جو بھی چینل کا اہتمام کرتا ہے وہ لوگ سنیں، اور اگر کہیں پہ ترجمہ بھی ساتھ اس کا آتا رہے تو لوگ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے. کیونکہ ویسے لوگ شاید قرآن پاک کو اس طرح پڑھنے یا سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن ہم نے غلاف میں اوپر رکھا رمضان المبارک میں قرآن پاک غلاف سے نکل آتے ہیں
اور لوگ اور پھر ایک ختم کی ریس ہوتی ہے اور وہ ہوتی کہ کتنے ہم نے پڑھنی ہے. تو وہ اگر پی ٹی وی پہ اس طرح کے جن لوگوں کو سننے کے پڑھنے کی عادت نہیں, صرف دیکھنے کی یا ویژول دیکھنے کی عادت ہے, ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. باقی سب ممالک نے میرے خیال میں باقی عرب ممالک نے تو ابھی سے کر دیا ہے کہ ہمارے مساجد جو ہے یہ, لیکن ہم ابھی اس کی طرف, چونکہ 14 اپریل کے بعد لاک جو ہے وہ دیکھا جائے گا. اگر یہ ہے کہ باقی سب کچھ کھل رہے ہم مساجد کو بند کر رہے پھر تو اچھی بات نہیں ہے. اگر پورا ملک بند ہے تو پھر ہم مساجد کے بارے میں بھی ایک پالیسی بنائیں گے. رات کو مجھے سعودی عرب سے کوئی ایک کسی دوست نے بتایا کہ وہاں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمرہ جو انٹرنیشنل عمرہ ہے وہ بند ہوگا. اپنے ایمبیسیز کو انہوں نے کہا ہے کہ عمرے کے ویزے جاری نہ کریں. مکہ کے اندر سے کوئی عمرہ کے لیے آئے یا سعودیہ کے اندر کوئی اسپیشل پرمیشن لے کے آئے وہ آئے گا, لیکن جو لاکھوں لوگ 27 رمضان کو کوئی کہ 30 لاکھ 40 لاکھ کا اجتماع ہوتا تھا مکہ مکرمہ میں, عید کی رات مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا. اس دفعہ موجودہ حالات کی تقاضوں کے مطابق وہ اس طرح نہیں ہوگا. اور شریعت میں یہ ساری گنجائش. جی حج کے حوالے سے کیا کوئی اپڈیٹ آئی ہے سعودی حکومت کی حج طرف سے؟ کی ابھی نہیں. حج وہ بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ مڈ رمضان تک ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ سچویشن کس طرف جاتی ہے تو اس کے مطابق ہمیں وہ آگاہ کریں گے. بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ہم آپ کو اعتماد میں لے کر مشاورت کے ساتھ کوئی حتمی فیصلہ کریں گے. لیکن جو ابھی مجھے جو نظر آتا ہے, جو کل کے سعودی عرب کے وزیر صحت کا ایک سٹیٹمنٹ تھا جس میں اس نے کہا ہے کہ 4 مہینے جو ہے ہم ایک مقابلے کی کیفیت میں ہوں گے اور فل ریکوری میں اس سارے صورتحال سے نکلنے میں 1 سال ہمیں لگ سکتا ہے. تو اسے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنا جلدی قابو ہونے والا چیز نہیں. اللہ آسانیاں دے. ہم اب بھی پر امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی حج ہوگا, اللہ کرے گا. اس وقت دعا بھی ہے, تمنا بھی ہے, خواہش بھی ہے, اللہ سے پر امید بھی ہے اس سلسلے میں. لیکن اگر ایسے حالات آتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے. اب اس میں ایک چیز ہے کہ ہم جو ابھی احکامات حکومت کی طرف سے آنے ہیں رمضان کے حوالے سے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء کرام سے مشاورت کی جائے گی, تو پچھلی مرتبہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہمیں الازہر سے فتویٰ لینا پڑا, تب کہیں جا کے ہمارے لوگ مطمئن ہوئے. اب یہ جو ہمارے یہاں پہ مطمئن نہ ہونے کا ایک معاملہ ہے, اس پر ذرا کچھ بتائیں کہ یہ کیوں ہے, یہ اس کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں آپ, کیونکہ اس سے پھر جو ہے وہ مزید وہ گروپس دیکھیں مجموعی طور پر جو پچھلا ہمارا تھا تو اکثر بیشتر یعنی علماء کی جس سے ہمارے رابطے ہو گئے تھے سب کا رسپانس بہت پازیٹیو تھا, مثبت تھا. اور انہوں نے یہ کہا کہ از خود ہم اپنے مقتدی کو یا اپنے محلے کے آدمی کو تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسجد بند ہے ہم نہیں پڑھا رہے, لیکن اگر حکومت کہتی ہے کہ نہ آئے تو ہم اس میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. اور یہ بہت مطلب ہے کہ ایک معقول ان کی بات تھی کہ حکومت کہے کہ انتظامیہ کہے. حکومت پھر گھبراہٹ کا شکار کیوں تھی اس معاملے پر, حکومت پھر گھبراہٹ کا شکار کیوں تھی اس معاملے پر؟ گھبراہٹ اس حوالے سے تھی, کل بھی میں نے اس پہ بات کی کہ علماء کرام اور مسجد کا امام اس کا ایک تقدس ہے, احترام ہے اور معاشرے کے پیشوا اور مقتدا کے طور پر پہچانے جاتے ہیں. تو اگر آپ FIR اور پکڑ دکڑ اور حکومت کے ساتھ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہو سکتا تھا انتظامیہ کے ساتھ کہ خان صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب, جو بہت مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے کورونا وائرس چل رہا ہے ٹی وی پر آ کر لوگوں سے استدعاء تو درخواستوں پر بھی آ گئے ہیں کہ لوگ خدا کا واسطہ گھروں سے باہر نہ نکلیں, تو وہ بیٹھتے ایک خاص الخاص جو ان کی سپیچ ہوتی یا ایڈریس ٹو دی نیشن ہوتا وہ علماء کرام کے لیے ہوتا, اور وہ کہتے کہ ہم اس طرح کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ وجوہات ہیں اور بہت خطرناک ہے آپ لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے لوگوں عام عوام کے لیے بھی. تو میرا خیال ہے لوگوں کو سمجھ میں آتا. دیکھیں عمران خان بیچارہ تو اس نے وہ تو جیسے کوئی والد ہوتا ہے اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے, وہ بیچارہ تو اسی طرح لگا ہوا ہے پہلے دن سے. اس کو ساتھ ساتھ وہ بھی ایک ایسی کیفیت میں ہے کہ ایک طرف
کیا ہے لاک ڈاؤن کی لاک ڈاؤن کی ان کو مشورے آ رہے ہیں اور بہت ہم لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں اور تجربے کے بنیاد پہ آ رہے ہیں. چائنیز بھی کہتے ہیں, اٹالین بھی کہتے ہیں, برٹن بھی کہتے ہیں, سارے کہتے ہیں. دوسری طرف جب وہ قوم کی حالت کو دیکھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے بعد وہ مسئلے وہ بھی لیکن اس میں جس طرح اس کا سٹائل ہے جو آپ ابھی بتا رہے کہ وہ اب منت سماجت پہ آ گیا ہے. میڈیا والے بھی اب منت سماجت پہ ہی آ گئے ہیں, لوگوں کو عوام کو سمجھاتے ہیں, سمجھ پھر بھی نہیں رہے. لیکن خیر پولیس تو مرغا بھی بنا رہی سڑکوں پہ, حالانکہ یہ جو امیج جا رہا ہے نا, جو سڑکوں پہ بچے مرغے بنے ہیں اور مولوی کو پکڑ دکڑ کے مسجد کو بند کیا جا رہا ہے, یہ امیج پاکستان کا اچھا نہیں جا رہا ہے. لیکن سر دنیا کا یہی امیج ہے. برطانیہ میں بھی 25 مارچ سے لے کر 7 اپریل تک 1000 سے زیادہ کیسز آئے ہیں پبلک کی وائلیشن جو پبلک نے کی ہے وہاں کے لاک ڈاؤن. آسٹریلیا میں جرمانے لگا رہے ہیں وہ لوگ, آسٹریلیا میں بھی جرمانے لگا رہے ہیں. عوام ساری ایک جیسی ہے. فائنلی صرف میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نہیں عوام ایک جیسی لیکن پولیس مختلف ہے. لیکن ایسی صورتحال میں تو پولیس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, وہ بھی بیچارے. نہیں دیکھیں ایسی بات نہیں. ہم پولیس کو خاص کر جو ہمارے ڈاکٹرز ہے, نرسز ہے, پیرامیڈک سٹاف ہے, میں کل بھی ادھر پریزیڈنٹ ہاؤس میں اس میں بھی میں نے کہا کہ یہ جو کام کرے ولیوں کا کام ہے, اللہ کی دوستوں اور ولیوں کا کام ہے. جان کی پرواہ کیے بغیر, اپنی جان کی پرواہ کی بغیر انسانیت اور زندگی کو بچانے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ مکمل اعتماد کے ساتھ اگر آپ ایک کرونا وائرس کے پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں اور یہ سب کچھ پتہ ہے کہ اس میں کتنے خطرے ہیں پھر بھی کر رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ پہ اس سے بڑا ایمان اور اعتماد کوئی نہیں. آخری چیز میں پوچھنا چاہوں گا, ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور دعا گو بھی ہے. کل بھی میں نے علماء سے گزارش کی کہ آپ اپنے جو آپ کے خطبے ہوں گے یا جو بھی لوگوں سے کنورسیشن ہوگی اس کو انڈوز بھی کرے, دعا بھی کرے اور ان کے لیے نیک خواہشات. آخری چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جمعے کے حوالے سے آج بھی نماز کا جو معاملہ ہوگا لوگوں کو یہی ریکمینڈ کرنا ہے کہ اپنے اپنے گھروں پر پڑھیں اور یہ بتا دیں لوگوں کو کہ جو دین اسلام ہے اس کا جو مزاج ہے وہ سختی کا نہیں ہے, وہ نرمی کا, رخصت کا, رعایت کا مزاج ہے. دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے اور وہ رحمت کے, راحتوں کے, آسانیوں کے, رخصتوں کے پیغمبر ہے اور ہمارا دین بھی اسی طرح. حضور نے صحابہ کرام کو بار بار یہ فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا, بشروا ولا تنفروا. آپ لوگوں کو آسانی کی راستے دے دیں, سختیاں پیدا نہ کریں اور آپ لوگوں کو خوشخبریاں دیں, لوگوں کو متنفر نہ کریں. یہ اس طرح کا دین ہے. اور دیکھیں انسان کو تکلیف سے بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جس نے لہسن کھایا ہو یا پیاز کھایا ہو تو مسجد میں نہ آئے. وجہ کیا تھی کہ اس کی منہ سے جو بدبو محسوس ہوتی ہے اور اس سے باقی نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے. اب اس سے بدبو سے تو کسی کی جان نہیں جاتی, نہ اس کا وائرس منتقل ہوتا ہے, نہ کوئی بیمار ہوتا ہے, لیکن ایک کراہت اور تکلیف تو ہوتی ہے. اس تکلیف کو بچانے کے لیے اس کو حکم گیا کہ یا تو پاک صاف ستھرا ہو کیا ورنہ مسجد میں نہ ہو. یہ رخصت اور آسانی جہاں پہ ہمیں میسر ہے, موجود ہے, تو خواہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو ہلاکت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پروگرام کی وساطت سے میرے خیال میں ملک بند بھی ہے 12 سے 3 بجے تک, لیکن کوشش نہ کرے. پچھلے جمعے جو لیاقت آباد کراچی میں ایک واقعہ ہوا تھا بہت افسوسناک, اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہوگا کہ آپ گھر میں جا کے اور آسانی سے, نرمی سے اور لوگوں کی صحت اور اس کا خیال رکھیں اور نماز پڑھیں. بہت شکریہ نور اللہ قاضی صاحب, وقت دیا آپ نے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.